اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ یونس یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. تو دیگر اقوام کا بھی ہے لیکن ممتاز کرنے کے لیے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے. اور اللہ نے فرمایا شروع ہی میں کہ لوگوں کے لیے یہ بات باعث حیرت ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی اتاری. وحی کا مقصد بھی ہے کہ لوگوں کو متنبہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارتیں دیں. کس بات کی؟ کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے ہاں بڑا ہی اچھا اور اعلیٰ مقام ہے. تو کافروں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ کھلا جادو ہے. وہ کیوں ایسا کہتے تھے جادو؟ کیونکہ اس کی اثر انگیزی ہوتی تھی. وہ عرب تھے، اس کے مفہوم کو جانتے تھے، وہ گم ہو جاتے تھے، وہ ایسے محبوط ہو جاتے تھے، حیرت زدہ ہو جاتے تھے کہ کیا کلام ہے، اس جیسی بات ہم نے نہیں سنی، اس جیسے انکشاف ہم نے نہیں سنے. تو وہ کہتے تھے شاید یہ کوئی جادو کی قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین 6 دنوں میں پیدا کی اور پھر عرش پر مستوی ہوا. وہی تمام امور کی تدبیر کرتا ہے. اس کے بعد اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارشی نہیں ہے. یہ ہے تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو. تو ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور اپنی جو قدرت ہے اس کا بیان فرماتے ہیں. ساتھ ساتھ آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ اس دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پہ وہ مطمئن ہیں. یعنی پہلا جرم کہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. دوسرا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہی ہماری آیات سے غافل ہیں. کیا مطلب؟ کہ جس کا آخرت پہ یقین ہوگا وہ آیات کی طرف ضرور متوجہ ہوگا. تو جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے اس کو کیا پڑھے کہ آخرت میں کیا کام آنا ہے کیا نہیں آنا. اس کو تو یہ ہے کہ بس یہ دنیا ٹھیک ہو جائے جس میں ہم جی رہے ہیں. اور لوگ باقاعدہ ایسے کہتے ہیں کہ دنیا ٹھیک کرو اپنی آخرت دیکھی جائے گی. ان سے کہا جائے نا کہ ایسا نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، وہ کہتا ہے یار چھوڑو اس کو، تم دنیا ٹھیک کرو اپنی آخرت میں دیکھا جائے گا. حالانکہ ہونا اس کے الٹ چاہیے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اتنے الفاظ بڑے بندہ کہہ دے ان آیات کے بالکل اپوزٹ. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کو سے راضی ہیں اور اسی پہ مطمئن ہیں تو یہی ہماری آیات سے غافل ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وجہ سے جو یہ کسب کرتے رہے. پھر بعد میں اہل ایمان کا تذکرہ بھی فرمایا کہ اہل ایمان عمل صالح بھی کرتے ہیں، ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت دیتا ہے. ان کے اندر جو ایمان ہے ان کو ہدایت نصیب کرتا ہے اور ان کے لیے پھر ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. نعمت و بری جنت، اس کے کیا ہی کہنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کا وارث بنا دے. تو وہاں پہ پھر ان کی زبانوں پہ کیا ہوگا، یعنی وہاں پہ ان کی پکار کیا ہوگی اہل جنت کی؟ سبحانک اللہم، تو پاک ہے اے ہمارے رب، اے اللہ. وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں جو ایک دوسرے کو وہ تحفہ دیں گے سلامتی کا.
اور اسی طرح فرشتے بھی ان پہ سلام کہیں گے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار بھی یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی۔ تو وہاں تو جو انعامات ہوں گے وہ اس دنیا میں تو ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی ہے جنت، اور ہم اس سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر بھی ایسے کلمات جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ایسے کلمات کہنے کی توفیق بخشے۔ اور حقیقت یہ ہے جو دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اور وہ وہاں پر بھی یہ الفاظ جاری کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جیسے ان کی نیکی کی بھلائی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے نا، تو ان کی بد دعاؤں کو بھی ایسے ہی قبول کرے تو ان کا معاملہ تو پھر پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ کبھی بندہ اپنے خلاف بد دعا کر دیتا ہے، کبھی اپنی اولاد کے خلاف، کبھی گاڑی کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف بد دعا کر دیتا ہے، تو کبھی بیوی کو کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی بیوی خاوند کو کچھ ایسے کہہ دیتا ہے۔ اس طرح اگر اللہ تعالیٰ جیسے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح بد دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے تو زمین پہ کوئی باقی نہ رہے، تو معاملہ پورا ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ پھر انسان کے متعلق فرمایا کہ انسان کو کوئی اچھائی ملے تو یہ خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، اور جب ہم اس کو کسی مشکل میں ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پکارتا ہے۔ تو انسان اس کا مطلب ہے ہوا اپنے مطلب کا، یعنی ویسے اس کو اللہ تعالیٰ سے غرض نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کو بالکل بھولے ہوتے ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے چلے پھر بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ مشکل میں بھی اللہ یاد آتا ہے۔ کئی تو ایسے ہیں جن کو مشکل میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، وہ کسی اور کا ہی نام لیتے رہتے ہیں یا پھر کسی کا بھی نہیں لیتے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک اعتراض ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی آیت، کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ غیب تو اللہ کے پاس ہے، تو تم انتظار کرو، یعنی میں اپنی طرف سے نہیں لا سکتا۔ کفار کے کہنے پر، ان کے مطالبے کے باوجود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی خواہش کے باوجود کہ یہ ایمان لے آئیں، پھر بھی ان کے مطالبے پر کوئی نشانی نہیں اتاری۔ تو اگر اتاری ہے تو وہ ایمان نہیں لائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ نشانیاں لاتے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک اہم آیت مبارکہ ہے کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اچھائی کی ہو اس دنیا میں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جنہوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی بہت ہی اچھا مقام، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا مقام ہے، اور وزیادہ، اور اضافی بھی ہے کچھ۔ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وہ اضافی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ وہ ایسے کہ جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اہل جنت سے کہ تمہیں کسی چیز کی کمی ہے، جو کچھ تم چاہتے تھے وہ مل گیا؟ کہیں گے مل گیا۔ یعنی جنت میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے خزانے، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کے آثار وہ نظر آئیں گے، تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جو ہے اپنے دیدار سے نوازے گا۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو ساری نعمتوں سے ایک بڑی نعمت ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ ہے وہ وزیادہ، اور ولا یرق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر یہ سیاہی اور ذلت یہ نہیں چھائے گی۔ تو دوسری طرف جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، فرمایا کہ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں وہ کون تھے؟ جنہوں نے اچھائی کی
اور یہ کون ہے جنہوں نے برائیاں کمائی، ان کو ان کی برائیوں کا بدلہ اسی جتنا دیا جائے گا، یعنی اضافی نہیں ہوگا۔ اہل جنت کو اضافی اللہ تعالیٰ جزا دے گا، کیونکہ ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی یہ قدر نہیں ہے کہ اتنی شاندار جنت ملے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یعنی جو دن بھر کا ایک دورانیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کا قیام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کی جزا بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مجرم ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سزا اس طرح بڑھا چڑھا کے نہیں دے گا، بڑھا چڑھا کے نہیں دے گا، یعنی ان کو اتنی سزا دے گا جتنا ان کا جرم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، اور کوئی بھی اللہ کے سوا بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ عاصم کہتے ہیں جو بچانے والا ہو۔ تو ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، ایسے ان پہ ان کے چہروں پر ڈھانپے ہوں گے جیسا کہ وہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں، ایسے ان کے چہرے ہوں گے۔ یہ لوگ ہیں جہنم والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اس کا ذکر فرمایا۔ ساتھ ساتھ ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین میں کون تمہیں رزق دیتا ہے، اور کون ہے جو تمہارے کانوں کا اور آنکھوں کا مالک ہے، یعنی اس کے اختیار میں ہے، اور کون ہے جو زندہ کرتا ہے، مردہ چیز سے زندگی دیتا ہے، اور اسی طرح مردہ چیز سے زندگی اور زندہ مردہ، تو اور کون تدبیر چلاتا ہے معاملات کی؟ تو یہ سب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں۔ تو یہی تو فرق تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ سارے معاملات کر سکے۔ آج ہی ایک گاڑی کے پیچھے میں لکھا ہوا دیکھ رہا تھا اور حیران تھا کہ مسلمانوں کے کیا عقائد ہیں۔ لکھا تھا کہ جو قسمت میں نہیں وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ۔ ہاں، تو اب اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے، اور اس کا شرعی نقطہ نظر سے قرآن کی روشنی میں اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے، یہ آپ خود ہی سمجھ جائیے۔ تو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے، تو یہ کیا ہے؟ تو فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا رب اور جو برحق ہے، اور حق کے بعد صرف اور صرف گمراہی ہے۔ فانا تصرفون، کہاں تم پھیرے جاتے ہو، کہاں کہاں تم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو، اور کیا کیا چاہتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ کیا کوئی شرکاء ہیں جنہوں نے تخلیق کیا ہو کچھ، جنہوں نے تخلیق کی ابتدا کی ہو، پھر دوبارہ یعنی نئے سرے سے بھی پیدا کیا ہو، پھر دوبارہ اس کا اعادہ بھی کیا ہو، ہیں کوئی ایسے؟ تو کون لائیں، کہاں سے لائیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ اس کو اٹھائے گا، تو کہاں یہ بہکے جاتے ہیں؟ تو یہ سوالات اس صورت کے اندر سوالات ایسے بڑے کیے گئے ہیں۔ کل ان سے پوچھیں کہ شرکاء کون ہیں، ان سے پوچھیں کہ پیدا کس نے کیا۔ تو سوال میں جو ہے ایک کھٹکا ہوتا ہے، آ کے لگتا ہے وہ سوال، یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اسی کو ہوتا ہے جس کے اثر اس کا، جس میں کوئی ہو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نا تو ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں جو کر رہا ہوں اس سے تم بری ہو، یعنی تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو، یعنی میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم تک بات پہنچا دی، اب میں بری ہوں۔ اگر بات نہ پہنچائی ہو تو پھر انسان بری نہیں ہو سکتا، بات پہنچا دی، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، تو پھر انسان بری ہے۔ تو
اسی طرح ہم یہ کہیں گے، یہ ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا، جیسے پہلے بھی گزرا ہے کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، اور تم ان کے متعلق تم سے نہیں سوال ہوگا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو مشاجرات ہوئے تو ان کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ ہماری یہ اہلیت ہے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم بری ہیں، ہمارے اور غالباً سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ، ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو مشاجرات ہوئے تھے صحابہ کرام کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تلوار کو اس عہد سے پاک رکھا، یعنی اس فتن کے دور سے، تو میں اپنی زبان کو کیوں اس میں لاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے مجھے محفوظ رکھا ہے تو پھر میں اپنی زبان سے ایسا کام کیوں لوں؟ تو مطلب ہے کہ یہ سلسلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت میں جب اٹھیں گے نا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جو عقلی طور پہ کہ قیامت کا دن بہت ہی طویل ہوگا، تو اس کے مقابلے میں یہ پوری دنیا کی 60 70 80 90 100 سال کی زندگی یہ تو کچھ نہیں لگے گی نا، وہ 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے اگر 1000 سال کا بھی دن، یعنی اس کا تذکرہ علیحدہ آتا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ الف سنۃ مما تعدون 50 الف سنہ، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے لیے وہی دن کم ہوگا، اور جو برے لوگ ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے ان کے لیے وہ دن ایسے ہوگا جیسے 50,000 سال کا دن۔ فرق ہوتا ہے نا، مثلا ایک ہی رات ہے، جو سکون سے سو رہا ہے وہ کہتا ہے بڑی جلدی صبح ہوگی، یہ پتہ بھی نہیں چلا، اور جس کی رات غم میں گزرتی ہے، تکلیف میں گزرتی ہے، اس سے اس کے لمحات پوچھیے کہ کیسے ہے۔ رات وہی ہوتی ہے لیکن دونوں کے لیے بڑی فرق والی ہوتی ہے۔ تو یہی وہ دن بھی ایسے ہی ہے۔ تو وہ دن جب 50,000 سال کا چلے 1000 سال کا بھی ہو تو اس کے مقابلے میں یہ 50 60 70 سال کی زندگی معمولی سی لگے گی، اور اس کی ساری آسائشیں سہولیات یہ ایسے لگیں گی جیسے تھیں نہیں۔ تو یہی یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، یہ بھی ہے، اور جنت میں بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ جنتی بعض نمازیوں کو نہیں دیکھیں گے، وہ ان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نہیں نظر آ رہے، تو پھر ان کو جہنم کی طرف مطلع کیا جائے گا تو وہاں پہ نظر آئیں گے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے محفوظ فرمائے، ہم پہچاننے والے ہوں، نہ یہ کہ جن کو پہچاننا جائے کہ وہ کدھر ہیں تو پتہ چلے وہ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے جہنم سے اور اس کی تمام عذابوں سے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی زبانی طور پر جھٹلایا یا عملی طور پر جھٹلایا۔ جو عملی طور پہ جھٹلانا ہے وہ کیا ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے اس کو فکر ہی نہ ہو کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، قبضے کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، جو زبان میں آیا وہ کہہ دیا، جو دل میں آیا وہ کر لیا، بس خواہشات کا پجاری ہے، جہاں دل کیا وہاں پہ چلے گئے۔ تو یہ اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ قیامت پہ بالکل یقین نہیں رکھتا۔ تو یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا وما كانوا مهتدين، ایسے لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، یعنی جن کی لگامیں اتنی ڈھیلی ہوں، جو دل میں آئے وہ کریں، کسی کے اختیار میں نہ وہ اپنے آپ کو سمجھیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ تو پھر فرمایا کہ اگر ایک نفس کو جس نے ظلم کیا وہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ بھی دے دے تو اس کے فدیے کے طور پہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ ندامت کو اپنے اندر چھپائیں گے، جب عذاب کو دیکھیں گے ندامت، افسوس، حسرت، یہی چیزیں رہ جائیں گی، اور ان کے درمیان پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پہ۔
فرمایا کہ تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب تو ایک نصیحت ہے نا، تو اگر اس پہ عمل نہ کریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی حسرت بن جائے گی۔ تو یہ اب تک یہ نصیحت ہے جب تک زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس میں شفا بھی ہے اس کی جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے نا اس کی شفا ہے یہ۔ اب وہ کیسے شفا ہے؟ دونوں طرح سے، ایک تو اس کے پڑھنے سے شفا ملتی ہے، ایسے تجربات کیے گئے کہ جہاں پہ جس آئی سی یو وارڈ میں قرآن مجید کی تلاوت لگی ہے وہاں کے لوگوں کے دل اچھے ہیں، بہتر ہیں، اور ایک دوسرا وارڈ ہے وہاں پہ اس طرح کی وہ بہتری نہیں آئی جلدی جس طرح کی قرآن مجید کی اور خصوصاً سورہ رحمان کی تلاوت سے یہ ایک تجربہ کیا گیا۔ تو شفاء لما فی الصدور یعنی حقیقی طور پر بھی شفا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے احکام پہ عمل کریں، جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے اس کو مانیں تو ہم پرسکون رہیں گے، ہمارے دلوں کو سکون رہے گا، اطمینان رہے گا۔ وہ کیسے؟ مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر یہ خزانے لوگوں کے اختیار میں ہوتے ہیں تو اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، کہ تم ان خزانوں کو روک رکھتے ختم ہو جانے کے ڈر سے، خرچ ہونے کے ڈر سے۔ وہ کہتے نا 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 ابھی نہ خرچ کرو، ابھی تو اتنی زندگی پڑی ہے، تو ہم اگر خرچ کر لیں گے تو بعد میں کیا کریں گے؟ ایسے ہی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ اب بھی کئی جو بہت سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، زندگی اپنی ایسے ہی گزارتے رہتے ہیں اور بچا کے رکھتے رہتے ہیں اور آخر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو ہاں، یعنی جن کو لوگ سیانے کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں، تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ انسان جو ہے بہت زیادہ بخیل ہے، یعنی اس کو یہ بڑا خدشہ ہوتا ہے کہ میرا کل کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، بچے کہاں سے کھائیں گے، یہ یعنی ان باتوں میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے جو اپنے اختیار میں یہ خزانے رکھے ہیں نا زمین کے، یعنی لوگوں کے جو تقسیم ہونے ہیں، یہ اپنے اختیار میں رکھے ہیں، یہ وجہ بتا دی۔ اب اسی وجہ کو اگر بندہ صحیح معنوں میں سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خزانے زیادہ نہیں دیے یا ہمیں ساری زندگی کا خزانہ ایک ہی دفعہ نہیں دے دیا، تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم تو خرچ ہی نہ کرتے ہیں، اپنے آپ پہ بھی نہ لگاتے، یہ نہ ختم ہو جائے، تو اس طرح انسان کے لیے کتنی مشکل تھی۔ تو یعنی ایسے سمجھے خزانہ موجود ہے لیکن وہ اس سے ڈرتے ہوئے استعمال نہیں کر رہا کہ یہ نہ ختم ہو جائے، تو اس سے کرنا پھر کیا ہے؟ تو انسان کی ایک فطرت بتائی کہ ایسی ہے۔ تو اب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پہ راضی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ خود اپنے آپ میں جل رہا ہے، بن رہا ہے۔ اگر اس کو یقین ہو جائے کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا وہ بہتر ہے تو وہ بڑا خوش رہے گا، اس کو دل کو سکون ملے گا، مطمئن ہوگا اپنی زندگی پر، اپنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، اور یہی وہ ایمان کی کیفیات ہیں جو بندے کو نصیب ہوتی ہیں، اس کو سکون اور راحت فراہم کرتی ہیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دی، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ بے پرواہ ہے۔ یعنی کس لیے کہ اولاد کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کوئی ہماری احتیاج کی عمر میں ہمارا ساتھ دے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی خوشیاں دیکھیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری وہ خدمت کریں، ہم ان کی تربیت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان سب ضروریات سے، حاجات سے، نقائص سے پاک ہے، تو اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ہوا الغنی، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز تو اس کے لیے ہے، اس کی فرما بردار ہے، تو یہ اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل دی گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بے پرواہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی قوم میں سے چند لوگ ہی ایمان لائے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ فرعون ان پہ ظلم نہ کرے، یعنی پہلے ہی بنی اسرائیل ظلم سہ رہے تھے، تو فرعونی جو تھے وہ مانتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں،
تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ فرعون ہمیں ختم نہ کر دے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ان کو معاشرے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کیا کرے گی۔ یہ اتنے یعنی ایسے سمجھیں کہ انصاف سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں کہ ایک شخص اگر اسلام قبول کرتا ہے تو یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس سے پریس کانفرنسیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جی یہ زبردستی اس سے اسلام قبول کروایا گیا ہے۔ حالانکہ جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی زبردستی نہیں کسی نے کہا، تو یہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہوتے ہیں جی یہ زبردستی ان سے اسلام قبول کروایا ہے۔ ابھی یہ امریکہ میں جو اسلام جس نے قبول کیا ہے پادری نے، اس سے کس نے زبردستی کہا؟ کون وہاں کس نے زبردستی کی؟ ان سے کوئی پوچھے۔ تو اسلام کے اندر اپنی کشش ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی اسلام کی طرف لوگوں کا پلٹنا، اس سے ان کی نیندیں بڑی حرام ہیں، جسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ تو اس خطرے کو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ کہ ہم نے فرعون اور حامان کو وہ کچھ دکھایا جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی جو ان کو خدشہ تھا نا کہ ہماری سلطنت نہ چلی جائے، ہماری سلطنت نہ چلی جائے، یہ یہاں پہ غالب نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ان کو چیز دکھائی جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور اب بھی انشاءاللہ جس سے یہ ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہی چیز دکھائے گا، ان کے ملکوں کے اندر اسلام آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود ہیں۔ تو یہ اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک جو ہے نا ان کو طریقہ کار بتایا گیا فرعون کے مقابلے کا۔ فرعون کے مقابلے کا طریقہ کیا ہے؟ فرعون کا مقابلہ فرعون بن کے نہیں ہوگا، یہ بات واضح ہے، نہ فرعون کے مقابلے میں کوئی فرعون بن سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یعنی یہ وہی بات جو کل کے درس میں بھی غالباً آئی تھی کہ کبھی بھی مسلمانوں کو اتنا اختیار اقتدار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرعون کا مقابلہ اس کی طاقت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ فرعون کا مقابلہ ہوگا تو اس طرح ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کے فرعونوں کا مقابلہ کیا۔ فرعون کا مقابلہ اس طرح ہوگا جس طرح بنی اسرائیل کو بتایا گیا، ایک پوری ایک پالیسی ہے، ایک حکمت عملی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس میں سے ایک کچھ باتیں اس صورت میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر تمہارا توکل ہونا چاہیے، پورا بھروسہ، پورا توکل اسی پہ ہونا چاہیے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھنا کہ فرعون ابھی مار رہا ہے تو ایسا ایسا ہم ختم ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے ہی تم ختم ہو جاؤ۔ قوموں کے اندر ان کی ذہن میں اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ بس ہم مارے گئے تو پھر تو قومیں واقعی ماری گئی۔ تو توکل جس کا اللہ پہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کتنے وہ کہتے ہیں نا کہ رگے گلو میں بہے یا وفا کی راہوں میں، لہو تو جوئے رواں ہے اسے تو بہنا ہے۔ یعنی زندگی کا خاتمہ تو ہونا ہی ہے، یہ وفا کی راہوں میں بہہ جائے تو کتنی اچھی بات ہے، تو خاتمہ تو ہونا ہی ہے۔ کوئی قوم پہلے اتنی ڈر جائے کہ بس ہم مارے گئے، اب معاشی حالات یہ ہیں، ہم ڈوب گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس سے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے اس میڈیا سے بھی شکایت ہے، ان لوگوں سے بھی شکایت ہے جو ہمیشہ پاکستان کی منفی جو صورت ہے اس کا چہرہ ہے وہی دکھاتے رہتے ہیں، جو مایوسی کی باتیں کرتے رہتے، بس جی مارے گئے، ڈوب گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان کی اگر وہ باتیں ساری جمع کر لیں تو پاکستان تو اس کا مطلب ہے بس ہے ہی نہیں پاکستان کے بل، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں توکل کے منافی ہیں، جو قوم اللہ پہ توکل رکھتی ہو ایسا نہیں کر سکتی۔ تو یہ پہلی پالیسی کا پہلا پہلو تھا۔ دوسرا کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، انہوں نے مانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا۔ یہ دوسری پالیسی ہوگی کہ اللہ سے دعائیں کہ ان کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا، اور اپنی طرف سے کافر قوم سے جو نجات نصیب فرما۔ اور تیسری بات یہ کہ ان سے کہا گیا کہ بنی اسرائیل اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز قائم کریں۔ یہ نہیں کہا کہ تم فرعونیوں کے مقابلے میں محاذ قائم کرو۔ دیکھیے حکمت، یہ نہیں کہا کہ تم جہاں سے فرعونی گزرے تم
ان کے سرنگے بنا لینا اور ان کو اڑا دینا، ان کو ختم کر دینا، ایسا نہیں کہا، کیونکہ اس طرح تو انہوں نے اور زیادہ کارروائیاں کرنی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ تو فرعون دیکھو ایسے گیا، اور پھر ایسے ہی ہوا نا، ایسے ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے۔ ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے کی بجائے اپنی اپنی ایک حکمت عملی بنا لیتے ہیں، جی ایسے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ وہ کہتے ہیں جی پتہ ہے کیا، اصل میں جہاد سے کترانے کے لیے اور اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے سے دور رہنے کے لیے یہ کہتے ہیں جی پہلے نا ہم ترقی کریں نا تعلیم میں، تو پھر ہم ان کے برابر آ جائیں گے۔ جب ان کے برابر آئیں گے تو پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، پھر وہ ہماری مانیں گے، تو اس طرح بڑا اچھا ایک سلسلہ ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاں واقعی ایسا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، یہ ہوگا اللہ پہ توکل سے، اس پہ یقین سے، نماز قائم کرنے سے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک طرف فرعون ہے، اس کے مقابلے میں نماز کا کیا کام ہے؟ تو نماز سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرعونوں کو غرق کرتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ سے عرض بھی کی کہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے دنیا کی زندگی میں، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کریں۔ یعنی یہ بات ہمارے ذہن میں بھی آتی ہے نا کہ اللہ یہ دیکھ تو نے، ہم تجھے ماننے والے ہیں، تیری ساری عنایات ان پہ ہیں، ان کو یہ بھی ملا، ان کو وہ بھی ملا، اچھے علاقے، یہ سب کچھ۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، لیکن یہ نہیں کہ ان کو کچھ نوازا ہو اس طریقے سے اس وقت۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوازا، لیکن اس وقت فرعون کو غرق کرنا مقصود تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، کہ تمہاری دعا کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن تم نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے ان کے رستے کی پیروی نہیں کرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر تذکرہ ہے سورہ ہود۔ یہ بھی ظاہر ہے تمام انبیاء کا ذکر ہے تقریباً، یعنی جن کی قوموں کو تباہ کیا گیا، لیکن یہ سورہ ہود کے نام سے ایک پہچان کے لیے اس کا نام رکھا گیا۔ تو اس میں بھی اس کی ترتیب بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں بندوں پر اس کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ جب ان سے ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں تو نا امید ہو جاتا ہے، نا شکرہ بن جاتا ہے۔ جب نعمتیں آ رہی ہوں تو فخر کرتا ہے، دیکھا ہماری پالیسیاں، دیکھا ہم نے کتنا پڑھا، کتنا سیکھا، کیا کچھ کیا۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ بس مایوس ہو کے پتہ نہیں ہماری کوئی سن ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کس کو سنائیں، پتہ نہیں کیسے حالات آ گئے ہیں، بس ہم تو ڈوب گئے، ہم تو پھر یہ کیفیات ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو فرمایا کہ لیکن اس سے مستثنیٰ وہ لوگ ہیں الا الذین صبروا، جو صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ وہ کوئی اچھائی ملے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، کوئی مصیبت مشکل آئے تو صبر کرتے ہیں۔ تو دونوں طرح ان کو اللہ تعالیٰ بہت سے وہ انعامات سے نوازتا ہے، یعنی صبر میں بھی اجر ہے ان کے لیے اور شکر میں بھی اجر ہے۔ اس کے بعد یہاں سے لے کے جہاں تک آج پڑھا گیا ہے، یہاں پہ جو اقوام ہے دیگر، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم ہے، یہ کئی دفعہ تذکرہ گزرا، اور پھر نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا، اور جو جب وہ کشتی بنا رہے تھے قوم کے سردار مذاق کرنے لگے، پھر وہ وقت آیا کہ وہ واقعی پانی، وہ مذاق اس لیے کرتے تھے نا کہ خشکی ہے، نہ کوئی پانی کا نام و نشان، اور اتنی بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے۔ تو کیا مطلب نکلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ عقل ہماری کیا کہتی ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ اتنا نہ کوئی ادھر پانی ہے نہ کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے ایسے کام کروائے
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا پانی بھیج سکتا ہے ساتھ یہ کشتی بھی بھیج دیتا بڑی سی، ایسے نہیں ممکن تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اپنی جو استطاعت کے مطابق جو تدبیریں ہیں وہ بروئے کار لانی ہیں اور پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ تو دیکھیے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور وہی لوگ جو ہنستے تھے، وہی لوگ جو گزرتے ہوئے مذاق کرتے تھے سیدنا نوح کو، اب وہ ڈوبتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب گئے، اور حتیٰ کہ ان کا بیٹا بھی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو وہ بھی کہنے لگا کہ اچھا پانی آ گیا نا تو اب میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یاسمونی من الماء، مجھے وہ پانی سے بچائے گا۔ یعنی اس کا مطلب وہ پہاڑ نہیں ہے، دراصل وہ مادہ پرستی ہے۔ ہم بھی ایسا کہتے ہیں ہم ایسے کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ہم زلزلے اگر آتے ہیں تو ہم یہ کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، سیلاب آتے ہیں تو ہم اگر یہ بند بنائیں گے تو بچ جائیں گے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہم اس بات کی طرف نہیں آتے۔ ہم یہی کہتے ہیں بس اپنی تدبیریں کرتے رہیں اور بس یہی کرتے رہیں۔ اپنی تدبیر کرنا جرم نہیں ہے، آفات کے مقابلے میں اپنی تدبیر کرنی چاہیے، لیکن جرم کیا ہے کہ ہم سب کچھ اسی کو ہی کرتے ہیں۔ کرونا کا دن آئے، سیلاب کے ایام آتے ہیں، کوئی آفتیں آتی ہیں، بس ہم اپنی تدبیر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، بس ہم نے یہ کر لیا ٹھیک، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، اس کی طرف انابت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری بس ظاہری صورتحال پہ نظر ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور ان کے ساتھ جو جو ہوا یہ کئی دفعہ یہ گزر چکا ہے۔ تو اس طرح پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے جو ایک بہت ہی خطرناک برائی میں ملوث تھے۔ تو یہاں پہ اسلوب کلام میں ذرا فرق ہے، کیونکہ یہ ساری جو چل رہی ہے نا ترتیب کہہ لیں، قافیہ کہہ لیں، وہ چل رہا ہے فعیل کے وزن پہ، عجیب، مجید اور منیب اور اسیب، نرید، تو ایسے یعنی یہ وزن چل رہا ہے آیات کے اختتام کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کا چناؤ کیا ہے جو اس سے ملتے جلتے ہوں۔ یہ واقعہ جہاں بھی گزرا ہے تو ہر صورت کے اندر جہاں جہاں یہ گزرا ہے اس میں ترتیب کا ایک فرق ہے، اور پھر واقعات میں کچھ وہ تقدیم و تاخیر بھی ہے۔ تو بتایا یہ گیا دراصل کہ مختلف پہلوؤں سے لوگ اس پہ غور کریں، جہاں پہ جس کی ضرورت تھی اس پہلو کو پہلے بیان کیا گیا۔ تو جہاں پہ تباہی کا ذکر تھا تو وہاں پہ ان کی تباہیوں کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ سابقہ قوموں کا تذکرہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مجرم لوگ تھے اور یہ اپنے جرائم کی وجہ سے ڈوبے ہیں، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا پچھلی قومیں کیوں غرق ہو گئی، کیوں تباہ ہوئی؟ تو دراصل ان کے اپنے اندر قصور تھا اور اس کی سزا انہوں نے پائی۔ تو تم بچ کے رہنا، تمہارے اندر ایسی سزا نہ ہو۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بچا رہی ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کو اس طرح غرق نہ کرنا، اس طرح تباہ نہ کرنا جس طرح سابقہ اقوام تباہ ہوئیں۔ تو اس وجہ سے ہم بچے چلے آ رہے ہیں، نہیں تو کام تو ہمارے کوئی اچھے نہیں ہیں کہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دے، ہمارے جرائم کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي